نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فهو ينظر بنور اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس کشف المحجوب شریف تصنیف لطیف مخدوم الامم سید حجویر حضرت علی بن عثمان حجویری جلابی حنفی جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 19ویں فصل ہے اور ذکر تبع تابعین ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جو فقر اور درویشی، طریقت اور تصوف، شریعت اور حقیقت کے سرخیل ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے کے بعد پھر تابعین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تلامذہ شاگردان رشید ہیں، ان کے ذکر خیر کے بعد تبع تابعین جو صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، جو سرکار کی صحبت یافتہ ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو صحابہ کی صحبت یافتہ تربیت یافتہ ہیں انہیں تابعی کہتے ہیں، اور جو تابعین کے صحبت یافتہ تربیت یافتہ انہیں تبع تابعی یا تبع تابعین کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 زمانوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، آپ کا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر جو اس کے بعد ہے یعنی تابعین، پھر جو اس کے بعد ہے پھر تبع تابعین۔ تو 19ویں فصل میں آپ نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فارسی زبان میں تحریر فرمایا اس کا اردو ترجمہ مولوی فیروز الدین فیروز ہنز والے جو ہیں ان کا ترجمہ جو ہے اردو زبان میں اس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی اجمعین میں سے ایک بندوں کی زینت اور اوتاد کا جمال حضرت ابو عبد الرحمن حاتم بن الاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ بلخ کے باحشمت بزرگوں اور خراسان کے قدیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔
حضرت شفیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم ہوئے ہیں، اور اپنے تمام حالات میں ابتدا سے لے کر انتہا تک صدق کے خلاف آپ نے ایک قدم بھی نہیں رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ صدیق کو زماننا حاتم الاسم، ترجمہ ہمارے زمانے کے صدیق حضرت حاتم اسم ہیں۔ نفس کی خرابیوں اور طبیعت کی سرکشیوں کے وقائع میں آپ کا کلام بہت بلند پایا ہے، اور علم طریقت میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ الشہوۃ ثلاثہ، شہوۃ فی العقل و شہوۃ فی الکلام و شہوۃ فی النظر۔ نفسی خواہش تین قسم کی ہے، اول خواہش کھانے میں، دوم خواہش کلام میں، سوم خواہش نظر میں۔ پس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے حرام سے اپنے کھانے کی حفاظت کر، سچ بول کر اپنی زبان کی حفاظت کر، اور مشاہدہ کائنات سے عبرت حاصل کر کے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھ۔ تو یہ ابتدائی جو کلمات داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم عرض کرنا مقصود ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا تاریخ وصال 851 عیسوی ہے۔ بلخ خراسان جو افغانستان سے آگے ماوراء النہر کا علاقہ جسے کہتے ہیں، اس کے ایک عظیم المرتبت اور محترم شان بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ قدیم سلف صالحین کی ایک خوبصورت نشانی اور تصویر تھے۔ آپ کے شیخ مکرم کے بارے میں لکھا کہ حضرت شفیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا حلیۃ الاولیاء اور انوار اولیاء جو کتب ہیں، ابو نعیم اصفہانی نے اور رئیس احمد جعفری ندوی نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا، کیونکہ انسان کی شخصیت کا تعارف اس کے والدین سے، اساتذہ سے، مشائخ سے، اور پھر اس کے بعد اس کے صحبت یافتہ تلامذہ اور شاگردوں سے ہوتا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ انسان کی شخصیت کو اس کے بغیر پرکھنا اور سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ انسان جس گلستان میں پروان چڑھا ہوتا ہے، اس گلستان کا اس پہ رنگ ہوتا ہے۔ جس استاد اور شیخ کی صحبت اور مجلس میں اس نے وقت گزارا ہوتا ہے، تو اس کی شخصیت کا پرتو اس پہ ہوتا ہے۔ آپ کم و بیش 30 سال اپنی شیخ مکرم کی خدمت میں رہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اولیاء کرام بزرگان دین میں آپ کا بہت بلند رتبہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو جب بغداد سے گزرے تو ہارون رشید کو پتہ چلا کہ زمانے کا امام اور صوفی بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے اور تصوف اور طریقت کے۔ ہمارے جتنے اکابرین سلف صالحین ہیں وہ سارے دین علوم
دینی میں نہ صرف وہ حصہ وافر رکھتے تھے بلکہ وہ اپنے وقت میں اتھارٹی بھی تھے۔ علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ، علوم متداولہ، صرف نحو فقہ کے علاوہ جو مروجہ علوم تھے جس میں منطق بھی، فلسفہ بھی، ریاضی بھی، الہیات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم طریقت اور تصوف بھی۔ یہ بعد میں ایک ایسی روایت چلی کہ جو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند رشاد۔ تو انہوں نے محض طریقت کا نام اور معرفت کے نام پر جو مسندیں سنبھالی، اور ان مسندوں پہ بیٹھ کے نہ علم قرآن سیکھا، نہ حدیث سیکھا، نہ فقہ سیکھا، نہ اپنی زندگی کو علوم دینیہ کے لیے، علوم مروجہ کے لیے، متداولہ کے لیے وقف کیا، بس ایک بنی بنائی سیٹ پہ آئے اور بیٹھ کر انہوں نے اپنا نظام چلانا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے جتنے سابقہ کابرین ہیں، کسی نے 400 کتابیں لکھی، کسی نے 500 کتب لکھی، کسی نے 100 کتابیں لکھی، کسی کی ساری زندگی چلتی پھرتی کتاب سنت اور شریعت کے اجل علماء حق تھے وہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی، حضرت خواجہ بایزید بستامی، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم بن ادم، یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں، ایون داتا گنج بخش علی جویری، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت شیخ نقشبند بہاؤالدین بخاری، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، 5 علوم میں آپ ید طولہ اور سب سے بڑا دارالعلوم اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین داتا حضور بھی۔ تو آپ بادشاہ وقت نے خواہش کی کہ زیارت سے مشرف کیا جائے، تو ریکویسٹ کر کے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا دیکھ تجھے اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مسند دی ہے، لہذا ان کا وصف صدق ہے۔ مسلمانوں کی قیادت کی پہلی ضرورت صدق و صفا ہے۔ تو اس مسند پہ بیٹھا ہے جس پہ سیدنا فاروق اعظم بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ، جو حق اور باطل کی تمیز کرنے اور فرق کرنے میں الفاروق کا لقب ہے، جن کا امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے۔ تو مسند عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو کامل حیاء والی ایمان ہے، اور جن کی نشر و اشاعت اسلام ضرب المثل ہیں، اور جن کے اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ ہر اعتبار سے قابل قدر ہیں۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی مسند اس خلافت پہ براجمان ہے، لہٰذا عدل، علم، حلم اور فقر اور درویشی۔ آپ نے تفصیل سے گفتگو کی، کہا کچھ اور عرض کریں، ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کی مثال ایک چشمے کی طرح ہے اور عوام کے اعمال نہروں کی طرح ہے۔ نہروں میں پانی گدلا ہو جائے تو وہ پاک و صاف ہو سکتا ہے، اگر چشمہ جو ہے وہ پاک و صاف ہے ان کی مناسب طریقے سے اصلاح ممکن ہے۔ اگر چشمہ پلید ہو جائے، گندا ہو جائے، جہاں سے نہریں ساری آگے نکلنی ہیں، تو پھر عوام کی صلاح کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اپنے اختیار کو، اپنی قدرت کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اقامت دین کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، مخلوق کی خدمت ہدایت کے لیے اگر تو چلائے گا تو عوام کے اعمال جو ہیں وہ اصلاح پذیر ہوں گے۔
تو آپ نے اس انداز میں نصیحت کی، پھر کہا کہ تیری حالت ایسی ہے، اس نے کہا مزید نصیحت کریں، فرمایا جیسے تو دوزخ کے دروگے کی طرح ہے۔ گناہگار اور دین کے بھگوڑے وہ بھاگم بھاگ جہنم میں کودنا چاہ رہے ہیں، اللہ نے تمہیں ان کی قیادت دی ہے، تو ان کو روک سکتا ہے۔ نصیحت سے اور تعزیانے سے دونوں تیرے پاس قدرتیں ہیں، اور جو خیر کے لیے آئے ہیں تیرے پاس تو ان کی تو آبیاری کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے، کرم اور شفقت کر سکتا ہے۔ تو آپ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں میں حضرت احمد خضرویہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور امام اور 20 کتب کے مصنف ہوئے۔ آپ کی سیرت میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ایک دن اپنے گھر میں محو عبادت تھے، کمرے میں تاریکی تھی، تو کوئی چور آیا اور ڈھونڈ ڈھیا کرتا رہا۔ آپ کونے میں بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، دھیان پڑا، اس نے سارے ادھر ادھر ٹٹولا لیکن کوئی شے نہ ملی۔ تو مصلے سے آپ نے آواز دی کہ اللہ کے بندے، تو ایک درویش کے گھر آیا ہے تو خالی دامن نہیں جانا چاہیے، یہ صحن میں کنواں ہے، وہاں سے ڈول سے پانی نکال اور باوضو ہو کر تو میرے ساتھ چند نوافل پڑھ لے، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی خیر تیرے حصے میں بھی آ جائے۔ تو اس چور کے دل میں آپ کے اخلاص اور اس شفقت برے انداز کا اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اس نے آپ کے اس مشورے پہ یا خواہش پہ عمل کیا، ڈول سے پانی نکالا، وضو کیا، آپ نے قریب مصلے پہ کھڑا کیا، ذکر عبادت کی اور کرائی۔ تو اسی دوران صبح ہوتے ہی ایک دروازے پہ دستک ہوئی، آپ تشریف لے گئے تو 100 سونے کے سکے جو ہیں وہ ہدیہ کسی نے کیا۔ آپ نے فرمایا تھا آج رات کو ادھر مزدوری کر، خالی نہیں جائے گا، تو وہ سونے کے سکے جو ہیں وہ اس کو ہدیہ کر دیے۔ اس کا دل اس قدر متاثر ہوا کہ ہچکی بند گئی رو رو کے، اور اس نے سچی توبہ کی اور اللہ والوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ تو میں نے اس لیے آپ کے استاد محترم کا بھی تھوڑا سا ذکر خیر کیا کہ کن کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، اور ان کے شاگرد رشید کا بھی ذکر کیا کہ ان کی صحبت میں رہنے والے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کس طرح کی حسنات و برکات نصیب ہوئی۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، دیگ کے سارے چاول کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، چند ایک دانوں سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ کسی استاد کا کمال اس کے تلامذہ سے ہے، کسی شیخ کا کمال اس کے جو ہے وہ مریدین سے ہے، اور نبی کا کمال اس کے صحابہ سے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کیونکہ میں نے قبلہ عالم اپنے شیخ و مرشد سے پوچھا کہ کسی درویش کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، فرمایا کہ اسے پہچاننے کی کوشش نہ کریں، ولی لا ولی بھی شناسد، اللہ والے کو اللہ والا پہچان سکتا ہے، چور کو چور پہچان سکتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر جان سکتا ہے۔ تو ہاں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے مجلس و صحبت میں بیٹھنے والوں میں دیکھو، اگر کوئی بھی انسان کا بچہ ہے، بندے کا پتر ہے، تو یقیناً اس کے دامن میں بھی خیر ہے، اور اگر سارے جو ہیں وہ اسی طرح دنیا داری اور دنیا پرستی اور سنت اور شریعت سے بیزار ہیں، تو
اس کی صحبت سے اس طرح ڈر کے بھاگ جاؤ، بچو جس طرح شیر نر سے ڈر کے بھاگتے ہیں انسان، کہیں کھا نہ جائے زندہ۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ آپ الہیات دان ہیں، آپ کو لقب دیا گیا الہیات دان۔ حضرت امام ذہبی جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 2000 کے لگ بھگ یا 2400 کے قریب کتب لکھی اور ان گنت غیر مسلموں کو کلمے پڑھائے، اور جن کی سیرت اور کردار اور خدمات اسلامیہ جو ہیں وہ ضرب المثل سمجھی جاتی امام ذہبی کی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت حاتم اصم کیسے تھے؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ اپنے زمانے کے حکیم لقمان تھے۔ امت محمدیہ میں جس طرح سابقہ امتوں میں حکیم لقمان کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نصائح جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، تو یہ ہماری امت محمدیہ کے حکیم لقمان ہیں، ان کے اقوال اس طرح ضرب المثل ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی سید الطائفہ جو داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پیر و مرشد ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے میں جنیدی، میں ان کے نقش قدم پر ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت حاتم اصم جو ہیں ان کا تعارف کروائیں، تو فرمانے لگے اگر ہمارے زمانے میں کسی کو کامل مقام صدیقیت پہ دیکھنا ہو تو حضرت حاتم اصم کو دیکھ، ہمارے زمانے کا سب سے بڑا سچا اور ستھرا اور پاکیزہ انسان وہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہی سے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ سے پہلے وہ عظیم المرتبت ہستی گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ فقراء میں صاحبان علم و فضل میں جو سنت اور شریعت کے جامعہ بھی ہوں اور جن کی سیرت اور کردار سرکار کی سیرت اور کردار کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہو، فقراء کے مقتدا ہوں، تو ان میں بایزید بستامی کا بالکل وہی مرتبہ ہے جو سارے نبیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کی وہی حیثیت ہے جو آسمان کے ستاروں میں چاند کی۔ تو یہ اللہ والوں کے فرمانا جو ہے یہ بھی ایک اتھارٹی ہوتا ہے، سند ہوتا ہے۔ کسی نے شیخ سعدی سے کہا کہ وہاں چوک میں کچھ لوگ تانگا بان جس طرح کا چنگچی چلانے والے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، ماشاءاللہ بلے بلے، تو بڑا بری طرح روئے۔ لوگوں نے کہا حضرت تو خوش ہونے کی بات ہے، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان جاہلوں نے میرے اندر کوئی جہالت دیکھی ہوگی جس وجہ سے خوش ہوئے، کوئی جاہلانہ حرکت دیکھی۔ جاہل تو جاہل کو پسند کرتا ہے، بھانڈ بھانڈوں کو پسند کرتے ہیں، مسخرے مسخروں کو پسند کرتے ہیں، شرابی شرابیوں کو پسند کرتے ہیں، دنیا دار دنیا داروں کو پسند کرتے ہیں۔ پتہ کرو کوئی صاحب علم، کوئی صاحب نظر، صاحب قلب وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، وہاں سے جا کے پتہ کرو، ان کا کہنا سند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جو انبیاء و مرسلین کے بارے میں کہہ دیا، سرکار کے صحابہ کرام اہل بیت طہار اور اہل اللہ کے بارے میں کہہ دیا، وہ سند ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضا کی سند جن کو اللہ نے عطا کر دی، راشدون کا سرٹیفکیٹ جن کو اللہ نے عطا کر دیا، اور محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جس کو سند سورہ فتح کی آخری آیت۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ صرف ان کی صفتیں قرآن میں نہیں، پہلے تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی اور جس اپنے یار کے بارے میں ایک کلمہ خیر کہہ دیا، وہ سند اور اتھارٹی ہے۔ ارحم امت بامت ابو بکر،
واشدہم فی امر اللہ عمر وکامل الحیا والایمان عثمان واقداہم علی۔ سرکار نے صحابہ کے حوالے سے، اپنے مختلف خادمین کے حوالے سے، تو آپ کا کہہ دینا اتھارٹی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہہ دینا وہ بھی سند ہے، اپنے شاگردوں کے بارے میں تو اللہ والوں کا فرمانا وہ ایک سند ہو جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ مرید کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی دعویٰ کرے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بڑی شے ہوں، بچ جو مجھ سے، میں ساڑ کے سوا کر دینے والا ہوں، میرا بڑا رتبہ اور مقام ہے، میں فلاں، میں فلاں، 0/0 اس کی حیثیت ہے۔ پتہ کرو اس کا شیخ کیا کہہ رہا ہے۔ جو شیخ کہہ رہا ہے وہ اس کے لیے اتھارٹی ہے، وہ اس کے لیے سند ہے۔ جو اللہ والوں کا کہنا ہے اس کی حیثیت ہے۔ تو اسی اعتبار سے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے آپ کے شیخ کون ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے شاگرد کون ہیں؟ حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ نے 2-3 لفظ استعمال کیے کہ اوتاد کا جمال۔ اوتاد یہ وتد کی جمع ہے۔ وتد کہتے ہیں میخ کو، کلی کو، جو چکی میں دانے پیستے ہیں۔ پہلے وقتوں میں ہماری بوڑھی جو بزرگ خواتین ہیں وہ گھروں میں ہی آٹا تیار کرتی، خاص طور پہ جب وہ سردیوں کا موسم آتا، دال بنانے کے لیے وہ کچی پکی سی بنا کے پھر اس کو اس میں وہ چکی میں پیستی اور اس میں پھر دیسی گھی اور مختلف ڈرائی فروٹس، چینی وغیرہ ڈال کے پھر وہ برتن تیار کرتی، دال تیار کرتی۔ تو ہمیں بھی یاد ہے والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا جتنا عرصہ حیات رہیں تو ایک چکی انہوں نے گھر رکھی ہوئی تھی۔ اب چکیوں کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی رکھی ہوئی تھی، تو ہم پوچھتے کہ یہ کیوں ہے؟ تو امی جان کہتے یہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جو ان کی سنت، کیونکہ سرکار نے ان کو جہیز میں چکی دی تھی تو وہ خود اپنے دستے مبارک سے، تو امی جان بھی وہ خود چکی بھی چلاتی تاکہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی سنت مطہرہ پہ عمل ہو۔ تو یہ بزرگوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے محبت اور عقیدت کا۔ تو اس کے اندر جو درمیان میں جو میخ ہوتی ہے، کلی جس کو کہتے ہیں، وہ دونوں چکی کے پارٹ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر وہ کھاڑ دیں تو پارٹ نیچے گر جائے گا، وہ دانے اس سے آٹا تیار نہیں ہوگا۔ تو گویا اس کو کہتے ہیں وتد۔ اوتاد ایسے بزرگوں کا کہتے ہیں کہ جس کا وجود مسعود مخلوق کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بعض کا کہتے ہیں یار کوئی ایسی گھر میں نیک بخت بہو آئی ہے کہ سارے گھر کی کائی پلٹ گئی، فلاں ایسا نیک بخت ہمارے گھر آیا ہے، یا اس کے قدم لگے ہیں کہ گھر میں ہر طرف چہل پہل ہو گئی ہے، اللہ کی رحمتیں ہو گئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بعض وجود محمود ہوتے ہیں، مسعود ہوتے ہیں، اور بعض منحوس ہوتے ہیں۔ ان کے گندے قدم لگ جائیں تو گندگی اور غلاظت اور بدبو جو ہے دیر تک آتی رہتی۔ دیکھو انسان کوئی آپ کی مجلس میں آئے جس میں بڑا اچھا خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے دماغ اور نتنے جو ہیں وہ اس کی خوشبو کی برکتوں سے بہرہ یاب ہو جائیں۔ اور اگر کوئی گندگی اور بدبو کے ساتھ برا پسینہ، ہر طرف منہ سے بو، کانوں سے بو، کپڑوں سے بو، جسم سے بو، جیسا مرا ہوا چوہا ہوتا ہے، تو وہ کسی مجلس سے گزر جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کا ماحول جو ہے وہ برا سا ہو جاتا ہے بدبو سے۔ اسی لیے سرکار فرمایا کرتے تھے خبردار میری مسجد میں
کچے پیاز اور کچی چیزیں ایسی جس سے منہ سے بو پیدا ہوتی ہے نہ آیا کرو۔ منع فرماتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ پیاز یا لہسن کو ناپسند نہیں کیا، اس کی بو کو ناپسند کیا، یا اس کی بو کو دور کر کے، یا جس طرح بعض گڑ کھا لیتے ہیں۔ تو جب بو جو ہے آپ کو ناپسندیدہ ہے، پیاز کی جو حلال ہے، تو جو شراب کی بدبو ہوتی ہے وہ کس طرح مباح ہو سکتی ہے؟ بعض حقہ سگریٹ پیتے ہیں اور جس کمرے سے وہ گزر جائیں، بلکہ کپڑے اتار کے رکھ دیں 2 مہینے، اس کمرے سے حقے کی بدبو نہیں جاتی، تو اس چیز کو کیسے پسند کریں گے؟ کیونکہ جب فرمایا کہ صرف مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی، رحمت کے فرشتے بھی ان سے بھاگتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کی محبت دی گئی ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ مٹن شریف یا فش مبارک نہیں ہے، پہلی چیز خوشبو ہے۔ آپ سراپا معطر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو خوشبو یہ پسندیدہ تھی، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ عرض کرنا یہ مقصد ہے کہ اوتاد وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود محمود مخلوق کے لیے وہ خیر و برکت کا باعث ہو، اس کا وجود مسعود ہے۔ جس طرح مفسرین نے قرآن میں لکھا، اللہ فرماتا ہے کہ میں سمندروں سے بخارات اٹھاتا ہوں، آسمانوں پہ لے جا کے ان کو بادلوں میں بدلتا ہوں، ان بادلوں کو میں پھر ہانک دیتا ہوں، وہ پوری روئے زمین میں پھیلتے ہیں، اور جہاں جہاں انسانوں کو سیراب ہونے کی ضرورت ہے، کھیتیوں کو سیراب ہونے کی ضرورت ہے، پرندوں اور جانوروں کے سیراب ہونے کی ضرورت ہے، میں کیونکہ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی روئے زمین پہ چلنے والی ایسی مخلوق نہیں جس کو رزق دینا میری ذمہ داری میں نہ ہو، تو میں ہر ایک تک رزق کو پہنچانے کے لیے وہ بادل بھیجتا ہوں، وہاں سے بارش ہوتی ہے اور اس سے زندگی کا نظام کا چلتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے پھر بادلوں کے ذریعے پانی بھیجا، اس سے کھیتیاں، سبزیاں، پھل اور سارے میوہ جات اور نظام حیات کو جاری و ساری کی۔ تو بالکل وہ بادل کے ٹکڑے کی طرح ہوتے ہیں، وہ آ کر چھم چھم بارش ہوتی ہے، ساری گندگی غلاظت بیٹھ جاتی ہے، اور ہر طرف ہریالی، خوشی اور خوشحالی آ جاتی ہے، اور چہل پہل ہو جاتی ہے، زندگی کی رونقیں لوٹ آتی ہیں۔ جس طرح حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم کشف الموضوع کا درس دے رہے ہیں، آپ کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ آپ خطہ پاک و ہند کے اندر آسمان سے آنے والے بادل کی طرح ہیں، آپ اس طرح برستے ہیں جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں ساری روبے زمین سیراب ہو گئی تھی دین متین کے برکتوں سے، تو آپ کے وجود مسعود سے پورا خطہ جو ہے وہ دین متین، دین اسلام کی حسنات و برکات سے فیض یاب ہوئی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا آپ نے انداز اختیار کیا کہ ہمت او راچ ابر، ہمت او کشت ملت راچ ابر، ثانی اسلام و غارو بدر و قبر۔ آپ کی ہمت جو ہے وہ ایک ابر کی طرح ہے، آسمان کے بادل کی طرح ہے، ملت کی کھیتی کے لیے۔ ہمت او کشت ملت راچ ابر، یعنی جس طرح وہ بادل برس کے سب کو سیراب کر دیتا ہے، تو اپنے وقت کے اوتاد جو ہیں سرکار کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، یہ پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کا وجود مسعود جو ہے
تو اب انہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بزرگان دین نے جو مختلف اصطلاحات تصوف استعمال کیے ہیں تو ان کی روح قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اوتاد کا جمال، یعنی جتنے اولیاء کرام بزرگان دین علماء اس وقت تھے، آپ ان کے لیے بھی حسن اور زیبائش کا باعث ہیں، گویا کہ ان کے بھی مقتدا ہیں، مرشد و رہنما ہیں، اور قدیم مشائخ میں آپ کا شمار ہے۔ تو آپ نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں نقل کیا کہ صدیق و زماننا حاتم الاسم، ہمارے زمانے کی صدیق حضرت حاتم اسم ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تشبیہ دی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، سرکار کی بھی یہ شان کہ آپ صدق لے کے آئے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ سارے تقوی کے منزلوں سے بامراد ہوئے۔ تو فرمایا ہمارے زمانے کے صدیق سیدنا صدیق اکبر انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء، سارے انبیاء صدیق ہوئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محبوب، اپنی کتاب قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر خیر کرو جو صدیق بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی۔ یوسف صدیق کا ذکر بھی کرو۔ انبیاء کرام جتنے ہیں وہ سارے صدیقین ہیں۔ آج خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع پہ گفتگو تھی کہ اسلام کا ترہ امتیاز جو ہے وہ صدق ہے۔ ہر سچائی جو ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ قرآن پاک میں اللہ فرمایا کہ ہر سچائی، ہر درستگی، ہر صدق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا جو کچھ اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہر شے صدق و صفا پہ مبنی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سچا دین دے کر سچائی کے ساتھ بھیجا، اور اس کی ضد جو ہے سب سے مکروہ ترین عمل جو ہے اس کو کذب کہا گیا ہے، جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور سرکار کا لقب جو اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا وہ صادق اور امین تھا، بادشاہ اور دولت مند نہیں، صادق اور امین، جو سراپا صدق و صفا ہے، جو سراپا امانت اور دیانت کا پیکر۔ تو آپ نے تشبیہ دی کہ ہمارے زمانے کی صدیق، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پہ رحم و کرم کرنے والا، محبت و شفقت کرنے والا اگر دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھو تشبیہ دے کے وہ بات سمجھا دی، اللہ اکبر، اس سے زیادہ خوبصورت تمثیل قائم کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، جو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کی ایک روایت سے داتا حضور نے نقل کی اور اسی کے اوپر گفتگو کرتے کرتے اس آپ کے ذکر خیر کو مکمل کیا۔ آپ کی روایت یہ لکھی کہ ویسے تو سینکڑوں کتب آپ کی لکھی ہوئی، کیونکہ جتنے علم کے بڑے بڑے خزانے تھے وہ بغض و عناد کی نظر ہو گئے جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بغداد کو تہس نہس کیا۔ تو جتنے بھی علم و عرفان کے بڑے بڑے ذخیرے تھے، بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، وہ دجلہ و فرات کے اندر اس طرح اس نے غرق کر دی جس طرح کچرے اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو پھینکا جاتا۔ تو ٹینگری کا اس نے تصور دیا، ٹینگری اصل دیوتا ہے نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے میں ٹینگری کا نمائندہ ہوں پوری زمین پر۔ تو وہ سارا علمی خزانہ، لیکن جو ادھر ادھر محفوظ رہ گئی، بچ گئی، جس طرح اندلس اور اسپین کے اندر جو ہے وہ بنو امیہ کی سلطنت کا دور 800 سالہ چلتا رہا، تو انہوں نے جو وہاں کتب محفوظ تھیں، ریکارڈ میں تھیں، وہ ساری مخلوق آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور
آج بھی پوری دنیا میں یورپ کے اندر جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری وہی کارڈووا جو ہے جس کو اندلس اور اسپین کہتے ہیں، وہ انہی کی لائبریریوں کے ترجمے ہیں، اسی کو لے کے آگے انہوں نے سائنسی ایجادات کی ہیں۔ جتنے بڑے بڑے مسلمان سائنسدان ہیں، محققین ہیں، اور ایون جو فلاسفہ یونان کی کتابوں کے بھی جتنے بڑے بڑے تراجم تھے وہی محفوظ تھے۔ یہاں تو انہوں نے تہس نہس کر دی ہر شے۔ تو آپ کے اقوال جو ہیں داتا گنج بخش علیہ جویری رحمۃ اللہ نقل کیا کہ الشہوۃ ثلاثہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نفسانی خواہشات کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ ہر بندہ اس میں پھنسا ہوا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ کسی کو کھانے کا طمع چڑھا ہوا ہے، کسی کو سب سے بڑا مبلغ ہونے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ ساری دنیا کا مبلغ کائنات بننے اور ساری کائنات کو دیکھنے کا۔ تو 3 آپ فرماتی ہیں خواہشات ہیں نفسانی، نفس کی۔ ان النفس لامارہ بالسوء، قرآن کہتا ہے نفس وہ ہے جو انسان کو ہر برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ اہل اللہ نے نفس کی 3 صورتیں بیان کی، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ لیکن وہ مطمئنہ کے درجے تک تو خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن عام طور پہ ہم جو لوگ ہیں عوام الناس ہیں، وہ اسی نفس امارہ کے چنگل سے ہی رہائی پا لیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ اور انعام و اکرام ہے۔ تو آپ نے جو اصل مرض ہے، جو اکثریت کا مرض ہے، بڑوں کو بھی وہ مرض لگ سکتا ہے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ایک درجے پہ پہنچ یا قیامت تک ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ نو، عشق مجازی تلکن بازی، وہ پچھلے مکتوبات شریف میں درس تھا جس میں حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے 2 آفتیں ہیں، ایک تو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، حاصل ہو گیا، اب جب حاصل ہو جائے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل، کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی سٹیٹس ٹارگٹ اچیو کر لینا یہ یقیناً کمال ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس ٹائٹل کو مینٹین رکھا جائے۔ تو شریعت میں تو آخری سانس تک شیطان پڑوا پیچھے چڑھا ہوا ہے، ڈنڈے لے کے پورے لشکر لاؤ لشکر لے کے۔ سرکار کا فرمان بھی ہے کہ کئی ایسے ہوں گے ساری زندگی نیکی ہدایت کی راہ پہ چلتے رہے، بس آخری عمر میں آ کے شیطان نے ایسی ٹھبی ماری تو بھی پٹکا مارا کہ وہ اسلام سے کفر میں جا گرے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کئی ایسے ہوں گے ساری زندگی معصیت میں لاہ و لب میں گزاری، لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسا سبب بن گیا، کوئی ایسا وسیلہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جنت رسید ہو۔ تو لہٰذا یہاں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذرا دیسی طریقے سے فرمایا کہ عشق مجازی تلکن بازی، یہ تلکنے والی بازی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب کا وہ شعر ہم اکثر پڑھتے سنتے ہیں کہ میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر ملے سنبھالا۔ انہوں نے انسان کا حال یہ بیان کیا کہ بندہ ایک بلائنڈ کی طرح، اور رستے بھی تلکنے والے ہیں، چیکنی مٹی ہے، جہاں بندہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو دیر کرے سلپ ہو کے سیدھا جو گٹر میں جا گرے یا نہر میں۔ اللہ معاف کرے، آج کل شراب کی تباہ کاریوں میں ذرا پاؤں پھسلا نہیں تو آگے کھس جانے، پورا پہاڑ منہدم ہو رہے ہیں۔ کون ٹھہر سکتا ہے پانی اور آگ کی جو ہے وہ غضب کے آگے یا جلال کے آگے؟ تو اللہ محفوظ رکھے۔ تو انہوں نے تشبیہ دی انسان کی کہ ایک بلائنڈ کی طرح ہے، میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، اے تکے دیون والے چوکے تو ہاتھ پکڑن والا۔ یعنی اور پھر بندہ بلائنڈ بھی ہو، رستہ بھی تلکے اور دھکے دینے والے بھی بہت سارے ہوں، کتنا مشکل ہے بچنا۔ تو انہوں نے تشبیہ دی، میں پاپی شرمندہ جھوٹا پریا نال گناہ، پھر تیرے در توبہ کیتی نہیں کوئی اور پناہ۔
کنی واری توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا کرم تیرے تے آساں رکھنے والا، میں انا تے تل کن رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، اے تکے دیون والے چوکے تو ہاتھ پکڑن والا، رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، تے بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پرے۔ تو منتے سارے کرتے رہے۔ خواجہ باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قبلہ عالم نے بڑی دفعہ یہ بات ہمیں سنائی، تو کسی خاتون نے کسی بھی نیت سے جو بھی تھا اس نے سوال کیا کہ بابا جی آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میرے بچے کی دم بہتر ہے؟ نعوذ باللہ، میرے جو گائے کا بچہ ہے اس کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ ہاں بیوی یہ مرنے کے بعد اس کا جواب ہو سکتا ہے، یہاں ممکن نہیں۔ اگر تو ایمان کی دولت دے کے چلا گیا تو پھر داڑھی شریف بہتر ہے، اور اگر ایمان کی پونجی لٹ گئی تو پھر کٹے دی دم بہتر ہے۔ تو مثال ہو گیا۔ تو خواب میں دیکھ دیا کہ بابا جی تشریف فرمایا، پوچھا حضور آپ نے کہا تھا مرنے کے بعد سوال کرنا، پتہ چلا فوت ہو گئے۔ فرمایا کہ الحمدللہ یہ داڑھی شریف زیادہ بہتر ہے، اللہ نے مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے گیا اور مجھ پہ رحم اور کرم کر دی۔ تو لہٰذا یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ یہ جو جنت کی ٹکٹیں بانٹتے پھرتے ہیں اور جہنم کے سرٹیفکیٹ لوگوں کے گلے میں ڈالتے پھرتے ہیں، انہیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو سچی توبہ کی توفیق دے، اور کوئی پتہ نہیں بڑے بڑے نیک اور متقی کہلانے والے زندگی کے آخری حصے میں کیا کیا کمیاں کوتاہیاں بعض کا ہو جاتی ہیں۔ تو ہر وقت لرزاں ترسا رہنا چاہیے، خوف اور امید کے درمیان ایمان قائم ہے۔ تو یہ شہوات جو ہیں آپ نے فرمایا 3 قسم کی ہیں۔ تو نفس جو ہے، نفس امارہ، آپ نے کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا تاکہ صوفی درویش مسئلے کو سمجھیں اور اس سے بچ سکیں۔ اچھا، جو پہلی آپ نے بات بیان کی وہ تو 24 گھنٹے ہر ایک کو لاحق ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پہلی جو خواہش ہے وہ کھانے کی خواہش، تینوں عرف تمیں دے یارو، تینوں نقطوں خالی، خالی نال پہناوا میرا میں بھی رہ گیا خالی۔ تو یہ کھانے کی ہرس اور ہوس جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ دیکھو یہ جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں جائز ناجائز طریقے سے، ان سے پوچھو سوئس بینکوں کو بھر دیا انہوں نے لوٹ مار کے پیسوں سے، اور جگہ جگہ اپنے تجوریاں جو ہیں انہوں نے لاکرز میں وہ اکٹھے کر کر کے رکھے۔ کہتے کس لیے؟ کہتے اچھا کھانے کو ملے گا۔ مین ٹارگٹ کھانا، وہ کھانا یہ ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں جا کر ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ تم میٹھا بھی نہیں کھا سکتے، تم گوشت بھی نہیں کھا سکتے، فلاں بھی نہیں کھا سکتے، فلاں، بس ان چھنی روٹی جو ہے، خشک روٹی جو ہے، وہ ٹماٹر جو ہے وہ آگ کے اوپر تھوڑے سے روسٹ کر کے ان کے ساتھ کھا سکتے، نمک نہیں لگانا کہیں سواد ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو ملا کیا؟ تو یہ ہرس جو ہے، تما جو ہے کھانے کا، وہ اس میں تو بڑے اولیاء کی باتیں بھی مشہور ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسی طرح کوئی شخص آیا تو کہا جی حضور اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ آپ نے کہا 6۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، میں عالم ہوں بہت بڑا، تو مجھے تو پتہ ہے 5 ہیں۔ کون سے؟ پایا کلمہ طیبہ 1، نماز 2، روزہ 3، زکوٰۃ 4، حج 5، چھٹا فرمایا چھٹا روٹی، لنگر۔ روٹی نہ ہو تو ٹیڈنا پئیاں روٹیاں تو سبے گلاں کھوٹیاں۔ جناب یہ عجیب بات ہے، فرمایا کہ روٹی پہلی ضرورت ہے، روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا بندہ۔ روٹی یہ اسلام کا لازمی رکن ہے، اس کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے گائیڈ کیا۔ تو وہ خیر ناراض ہو کے حج پہ چلا گیا۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے کہ وہ ایسی جگہ بیچارہ کافرے سے بچھڑ گیا کہ
ایک روٹی میں ساری نمازیں دے دی زندگی کی، ایک روٹی کے بدلے سارے روزے دے دیے، ایک روٹی کے بدلے حج دے، وہ جتنے دن رہا ساری باتیں دے کے کنگال ہو کے تو واپس آ گیا۔ تو خیال آیا کہ چلو بزرگوں کی زیارت کر رہے ہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو فرمایا کہ پھر بتاؤ بھائی چھٹا ہے رکن کے نہیں؟ کہتا حضور میرے لیے تو پہلا رکن ہی ہے، میں تو ایک وقت کی روٹی میں سارا کچھ بانٹ رہا ہے۔ تو یہ رزق جو ہے، یہ روٹی جو ہے، اچھا اسی میں آپ ہارون رشید کو جو آپ کے شیخ نے وصیت تھی، استاد نے حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ، ابھی یاد آ گئی مجھے بات، اس نے کہا آخر میں مجھے پھر ایک نصیحت کرے چلتے چلتے۔ تو آپ میں بیٹا بات سنو کہ اگر تجھے پانی کی حاجت ہو اور پانی ملے کوئی نہ، تیری جان نکلنے والی ہو اور آدھی سلطنت کوئی مانگ لے، تو کیا تو اس پانی کے ایک گھونٹ کے بدلے دے دے گا آدھی سلطنت؟ وہ کہے گا میں دے دوں گا، جان مجھے زیادہ پیاری ہے سلطنت۔ اور فرمایا اگر تیرا پانی اندر رک جائے، پیشاب باہر نہ نکلے اور سارے ہیلے بانے غیر مؤثر ہو جائیں اور تیری جان نکلنے والی ہو اور کوئی کہے کہ میں تیرا پیشاب نکال سکتا ہوں علاج کر کے، لیکن آدھی سلطنت دو، تو تو دے دے گا؟ تو اس نے کہا جناب جان زیادہ پیاری ہے، میں آدھی سلطنت بھی دے دوں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا جس کو تو نے سب کچھ سمجھ لیا، یہ تو ایک پانی کے گھونٹ کی مار ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اندر جانے کے لیے آدھی سلطنت، باہر نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو کس کے لیے اپنے آپ کو تو خراب و برباد کر رہا ہے؟ تو یہ روٹی کا طمع جو ہے یہ بہت نازک ہے، اس پہ تو کہ تفصیلی نشست کی ضرورت ہے۔ کہ بالعالم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سرکار کو گوشت مبارک بہت پسند تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اللہ معاف فرمائے کوئی 2.25 کلو کے لگ بھگ، جس طرح میں نے ایک بزرگ سے سنا، ساری زندگی آپ نے گوشت کھایا جو ہم ایک نشست میں پھڑکا دیتے۔ تو بہت پسند ہونے کے باوجود آپ کا ساری زندگی کا کھایا ہوا گوشت اتنا نکلتا۔ تو یہ کھانے کے تمے جو ہیں، انسان روٹی کی خاطر، ٹھڈ دی خاطر بندہ کی کچھ کردا، تپے سڑدا پالے ٹھردا۔ تو انسان پیسوں کے لیے، روزی روٹی کے لیے بعض کا، اسی لیے سرکار سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو فرمایا کہ عقل حلال اور صدق مقال، لقمہ حلال کھاؤ اور زبان سے سچ بولو تو مستجاب الدعوات ہو جو۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھو 2 من دودھ ہو، چند قطرے اس میں شراب کے، پیشاب کے، گندگی کے ڈال دیں تو پاک رہے گا؟ نہیں، پلید ہو جائے گا، اس کے اندر جراثیم پھیل جائیں گے، وہ سرایت کر دے گا۔ ایک مچھلی جس طرح سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لٹل لیک سنکس اے گریٹ شپ والا صاحب ہے۔ تو بالکل اسی طرح سرکار فرماتے کہ ایک لقمہ حرام کھایا تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول ہی نہیں، دعاؤں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فقر اور درویشی کا ترہ امتیاز جو ہے، ابتدا اور انتہا، وہ رزق حلال اور صدق مقال کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو پھر رزق مل جائے۔ آپ کے بارے میں، آپ کے استاد محترم کے بارے میں، حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ حج پہ گئے، حضرت ابراہیم ادم سے ملاقات، انہوں نے کہا جناب بیان کریں کہ اگر آپ نے پوچھا حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے اگر لنگر نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں صبر کرتا ہوں۔ پوچھا اگر مل جائے تو کہا میں پھر جو ہے وہ شکر کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مل جائے تو میں اس کو خرچ کر دیتا ہوں، نہ ملے تو شکر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے وقت کے استاد، ہمارے استاد محترم ہیں۔ تو یعنی یہ
ایسا نازک مرحلہ ہے، قبلہ عالم باز کا فرماتے تھے اونٹوں کے کھانوں سے بچو، کیونکہ اس پہ کئی للچائی ہوئی، ترسائی ہوئی، حریص نظریں پڑی ہوتی ہیں، اور ان نظروں کے اثرات بد جو ہیں ان کھانوں کے اندر جو انہوں نے بڑے سجا سجا کے رکھے ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ باہر جو ہے، تو وہ کھانے والے کی روحانیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ بلکہ آپ سنایا کرتے تھے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، وہ جوتے علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے، کہا جی جنتیوں کے جہنمیوں کے جوتے الگ الگ کرو، فرمایا اس کو بازار سے کھانا کھلاؤ۔ چھوٹی عمر تھی، کھانا کھلایا تو کہا اب بتاؤ، کہ جی اب کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ جو اندر کے ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ جو اللہ کے عرفان کا نور ہوتا ہے، جس میں انسان اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، وہ معدوم ہو گیا۔ بازار کا کھانا کھاتے ہی اس پہ حجابات آ گئے، اب کوئی پتہ نہیں جوتے کدھر ہیں اور جنتی کدھر اور دوست کی کدھر۔ تو آپ اسی لیے سرکار نے فرمایا کھاؤ تو پیٹ کے 4 حصے کرو، معدے کے 2 حصوں میں خوراک، 1 میں پانی، چوتھا سانس لینے کے لیے چھوڑ۔ تو ہمارا ہوتا ہے کہ چاروں جو ہے وہ لنگر سے بار لو، اور لپائی اوپر سویٹ کی کر دو، اور پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، باقی سانس اللہ کی ذمہ داری ہے، اس نے بھیجنا ہو تو بھیج دے گا، اس نے نہیں بھیجنا تو ہم کیسے لے سکتے۔ تو وہ اس طرح سے بے تحاشا، بلکہ بعد پینڈو ٹائپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار ولیمے پہ آئے ہو تو بسم اللہ شریف نہ پڑھنا، تھوڑا کھایا جائے گا، بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جاؤ، حالانکہ ساتھ بسم اللہ کہہ بھی دیے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے۔ اور دوسرا ہے خواہش، کلام کرنے کی خواہش۔ کہتے ہیں کسی کے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اسے ایسے کمرے میں بند کر دیں جہاں کوئی اس کی بات سننے والا، جواب دینے والا نہ ہو۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم۔ یہ علم دینا، یہ بات کرنا، یہ سمجھنا انسان کو ایوان ناطق اسی لیے کہا گیا کہ اگر اس کو قید تنہائی میں رکھا جائے یہ بدترین سزا ہوتی ہے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے میں بات کروں، میں کلام کروں، لوگ سنیں اور بلے بلے ہو، واہ واہ ہو۔ اور چوتھا ہے خواہش نظر کی، کہ انسان جو ہے وہ من پسند چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، من پسند جو ہے وہ نظارے کرنا چاہتا ہے۔ تو اب آپ اس کی وضاحت اس طرح کی، آپ فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے حرام سے اپنے کھانے کی حفاظت کر، کھاؤ حلال، کل بے یمین کا و کل مما یلیک، سرکار نے فرمایا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ جو سامنے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، زمین میں حلال اور پاکیزہ کھاؤ، شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ تو لہٰذا یہ پہلی آپ فاتح حلال کے ساتھ، پھر فرمایا کہ اپنے کھانے کی اور سچ بول کر اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اپنی اس خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک حلال کا پیرا نہ بٹھایا جائے، اور زبان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا جب تک زبان کو سچ کا عادی نہ کیا جائے۔ یہ تو انسان غیبتیں کرے گا، لغو گوئی کرے گا، فضول گوئی کرے گا۔ آج وہ کذب کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو کذب کا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ خلاف واقعہ بات کرنا، حقیقت کو چھپا لینا، دوغلا پن اختیار کرنا، دو رخی اختیار کرنا، ملمہ سازی کر جانا، کیموفلیج جس کو کہتے ہیں وہ کرنا۔ کذب جو ہے ظاہر اور باطن میں فرق ہونا، جلوت اور خلوت میں تضاد ہونا، قول اور فعل کے اندر فرق ہونا۔ کذب کا مطلب یہ بھی لکھا کہ سنی سنائی بات کو سچ مان لینا، اہم پر سنی سنائی بات پہ یقین کر لیں۔ ہم نہ صرف یقین کر لیتے ہیں بلکہ ثواب کی نیت سے آگے بھی ٹریول کرتے ہیں، 10 بندوں کو بھیجو،
وہ پتہ تو کرو یہ حدیث ہے بھی نہیں، یہ بات ہے بھی نہیں، بس جی وہ یوٹیوب میں آ گیا ہے، فیس بک پہ آ گیا، لہذا یہ گویا کہ وحی الہی نعوذ باللہ نازل ہو چکی۔ تو بغیر تحقیق کیے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی خبر لے کے آئے اس کی پوری چھان پھٹو تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ایسا قدم اٹھا بیٹھو بعد میں پھر تمہیں لطر کھانے پڑے یا شرمندگی اٹھانی پڑے یا پشیمانی اٹھانی پڑے۔ تو سچ کے ساتھ تو کذب کی ضد ہے صدق، صدق کی ضد ہے کذب، جس کو اردو میں ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ جس طرح صدق ترہ امتیاز ہے، اسی طرح اچھا پھر یہ بھی سرکار فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں لقمہ حلال جاتا ہے اس کے اندر سے حکمت کے موتی پھوٹتے ہیں اور اس زبان سے سچ رواں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے نمبر پہ آپ نے رزق کو رکھا ہے، لقمے کو رکھا ہے، دوسرے نمبر پہ کلام کو رکھا ہے، پھر تیسرا فرمایا اور مشاہدہ کائنات سے عبرت حاصل کر کے اپنی نگاہ کی حفاظت کر۔ اب دیکھنا جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے، تو فرمایا تم دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ میں نے سیروا فی الارض فکیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو دنیا میں پھرو اور دیکھو میں نے جھوٹوں کو انکار کرنے والوں کو کیسی کیسی سزائیں دیں۔ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے خود دعوت دی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، تم کیوں نہیں دیکھتے ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، آسمان بلند کیے، پہاڑوں کو گاڑا، زمین کو بچھایا، نصیحت حاصل کرو، تمہیں نصیحت کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم کا مشاہدہ کرو، اس کی قدرتوں کا مشاہدہ کرو، اس کی بندہ پروریوں کے مشاہدے کرو، جو اس نے مخلوق کے اوپر اتنے انعام و اکرام کی ان کا مشاہدہ کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں پس جو شخص کھانے میں اللہ پر توکل کرے وہ خواہش طعام سے چھٹ گیا۔ توکل، قناعت، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جو سچ بولے وہ خواہش زبان سے بچ گیا، کیونکہ سچ ہوتے ہی بہت تھوڑا ہے، شرارتیں زیادہ ہوتی ہیں، جھوٹ، ملمہ سازی، غیبت، چگلی، تکبر، رونت اور لغویات، لاہ و لب کی باتیں جو ہیں، تو سچ بولے گا تو وہ تھوڑا ہے، تو زبان کنٹرول ہو گئی۔ بزرگوں کا فرمانا ہے نا کہ بولنے سے بہتر ہے سچ بولو، اور اگر برا بولنا ہے تو چپ رہنا بہتر ہے۔ من ساکت نجا، جو آنکھ سے امر حق کو دیکھے وہ خواہش نظر سے نجات پا گیا۔ اللہ کے کرم کو، اس کی قدرتوں کو، قرآن مقدس کو، خانہ کعبہ کو، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، نیک چہروں کو، نیک مجلسوں کو، نیک صورتوں کو دیکھے گا تو خواہش نظر سے بچ گیا۔ جو لغویات کو دیکھے گا اور گندی فلمیں دیکھے گا، گندے ڈرامے دیکھے گا، بری جگہیں دیکھے گا، بلکہ بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ آگے نقاب کر لیتے تھے عورتوں کی طرف۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جن نظروں نے بہت گندی گندی چیزیں دیکھی ہو تو ان نظروں کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے صوفی پہ کہ بعض کا تو وہ، کیونکہ جو نیک پاکیزہ خواتین ہوتی ہیں ان کو بڑی بیویوں کے زیادہ خلط ملط سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نظروں نے جو کچھ دیکھا ہوا، ان معصوم جو ان میریڈ ہیں بچیوں نے، وہ ان کو ان کے اس اثرات بد سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، سوسائٹی مولڈز ہیں۔ تو جو ہم عمر ہے ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، جو بڑی عمر کے ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے کالج میں ایک بی بی داخل ہوگی، بعد میں پتہ چلا یہ میریڈ ہے، ایسے بچے بھی ہیں، وقت پڑ گیا ہم کیسے خارج کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ساری ان میریڈ ہے، وہ ایک شادی شدہ ہے، تو جو وہ کہانی سنا سکتی ہے وہ ان میریڈ نہیں سنا سکتی۔
وہ پھر بڑی مشکل سے کرا کے کوئی جان گلو خلاصی کروائی انہوں نے. تو یہ ضروری ہے، سمجھا گئی نا بات کی. اسی لیے بری سوسائٹی سے روکا گیا. تو اس کا جو حساب ہے اور جو غیر شادی شدہ بچے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. کہتے ہیں نا انسان شادی کے بغیر ہو سکتا ہے وہ 100 سال بھی گزارا کر لے، شادی کے بعد ایک ہفتہ گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کی وہ ایک ارج ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کیفیت اور ہو جاتی ہے جسم کی وجود. تو لہٰذا مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ خواہش نظر سے نجات پا جاتا. اور یہ یاد رکھو کہ توکل کی حقیقت، اب اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، کھانے میں توکل حقیقت امر حق کے جاننے سے حاصل ہوتی ہے. پتہ چلے حلال کیا حرام کیا ہے، کیونکہ جو حق تعالیٰ کو صحیح طور پر جان لیتا ہے وہ اس کی روزی پہنچانے پر یقین کر لیتا ہے. خواجہ باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھی نا کسی مسجد میں، تو امام صاحب کہنے لگے جناب میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ اللہ توبہ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بزنس ہے نہ کوئی آپ اور تجارت کرتے ہیں نہ نوکری کرتے ہیں، تو روٹی کتوں کھاندے ہو؟ آپ یہ ٹھہر جو میں پہلے نماز دوہرا لوں جو اس کے پیچھے پڑی ہے، تو پھر اس کے بعد اسے جواب دوں گا کہ جس کو روزی رساں کا بھی پتہ نہیں کہ رازق کون ہے اس کائنات، واللہ خیر الرازقین، جو اپنے رازق کو بھی نہیں پہچانتا تو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. پھر اپنے فرماتے ہیں پھر اپنے سچے علم کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہے کہ رزق اس کی طرف سے ملتا ہے، اور اپنی صحیح معرفت کی وجہ سے اس کی ذات و صفات پر غور کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک اس کا کھانا پینا سوائے محبت الہی کا کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی عبادت سوائے وجد یعنی اللہ کا کرم وصول کرنے کے، اور اس کی نظر سوائے مشاہدہ حق کے اور کچھ نہیں ہوتی. اچھا ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کہ ہمارا دھیان ہی اور طرف ہوتا ہے. کہ بالعالم ایک دفعہ حضرت صاحب پیر و مرشد فرمانے لگے، وہ علامہ نے جو کہا نا کہ تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی. وہ کہتے ہیں بس میم مل جائے اور جو ہے وہ تم جا کے جنت میں لے لینا، ادھر میم ایک دے دے بس مجھے، مور دین سفیشینٹ. تو اس کو دنیا کی یہ پھر یہی چیزیں ملیں گی جس کا وہ طلبگار ہے. دوڑ کے اب بعض کا دل کے پھبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بھائی جان جو ہے وہ دکان بیچ کر کہہ رہا کہ میں فرانس جانا ہے. تو بڑا سمجھا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم روزی روٹی کدھر سے کھائیں گے، سارا رزق اس کے ساتھ ہے. میں تم آپ والد صاحب سے کہو، وہ اس کو شرم یاد دلائیں کہ تم ٹھیا بیچ دو گے تو روٹی روزی کیسے. کہنے ابا جان کی کیا انہوں نے کارگر بھی رکھ کے پیسے لے کے تے وہ کینیڈا سے پہلے پیسے دے بیٹھے این لاکھ روپے. وہ کہنا میں تیرے تو پہلے یورپ جانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس پہ جب توکل نہ ہو، اس کے ساتھ وابستگی نہ ہو. بعض تعدد ازدواج کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ سرکار نے جو شادیاں فرمائیں، 13 شادیاں ہوئیں ایک وقت میں، 9 بھی حیات تھیں. تو وہ کہتے ہیں شاید جو دنیاوی جو نقطہ نظر وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں ہمارے قابلین نے تفصیل سے سارے جوابات دیے، لیکن اس کا ایک پہلو ہے کہ سرکار نے اللہ کریم کا معراج کی رات دیدار کیا. اور حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ کا دیدار کرتا ہے وہ اس طرح سیراب ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی شے جو ہے نا اس کے نظروں میں جچ نہیں سکتی. جو جنتی کریں گے تو 7 لاکھ سال وہ ٹن ہو جائیں گے اس دیدار کے مزوں میں. تو جو اللہ کا دیدار کر رہا ہے ان کے لیے دنیا کی یہ حسن اور زیبائش کیسے اس کو اپنی طرف جو ہے وہ اس نظر سے مائل کر سکتی ہے. تو آپ نے تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنا کی منزلوں تک آپ ہو آئے. فإنا کأعیننا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ ہماری آنکھوں میں سمائے رہتے ہیں. تو ایسا تصور ممکن نہیں.
حتیٰ کہ وہ ان کے بارے میں جو ہندوستان میں پہلا مسلمان سپہ سالار ہے محمد میر قاسم، 17 سال کا نوجوان، اس کا تاریخی جملہ جو ہے وہ نسیم جازی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ ہندوؤں نے جو ان کا طریقہ واردات تھا، سکندر اعظم کو بھی لے ڈوبے تھے، وہ اپنی بیٹی راجا نے دے کے اس کو مسموم کروایا، تو انہوں نے اجازت لے کے سفیر کے طور پہ خواتین گئیں اور انہوں نے داد عیش دینا چاہا کہ کسی طرح عرب لوگوں کو خواتین سے شاید زیادہ رغبت ہے، وہ اس طرح مائل ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ جس نظروں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہو وہ دنیا کی عورتوں کے حسن و فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور ان کے دیدار کے جلوے جو ہے وہ میری آنکھوں میں سمائے ہوئے، تو ہمیں اس بات سے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ راجہ دہ ناکام ہو گیا اور اس کا اپنا بیٹا جو ہے راول جو ہے وہ پھر مسلمان ہو گیا اور اس نے محمد بن قاسم کی بھرپور مدد کی اور پورا سندھ کا علاقہ جس کو باب الاسلام کہتے ہیں فتح ہوا۔ تو آپ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اور اس کی نظر سوائے مشاہدہ حق کے اور کچھ نہیں ہوتی، پس جب وہ حق تعالیٰ کو صحیح طور پہ جان لیتا ہے تو حلال کھاتا، سچ بولتا اور اس کا ذکر کرتا ہے، اور جب امر حق کو دیکھتا ہے تو اسی کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے دیے ہوئے رزق کے اور اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں، اور اس کے رزق کے بغیر اور کسی کا ذکر صحیح نہیں، اور اس کے جمال و جلال کے دیکھنے کے سوا اس کے موجودات پر نظر ڈالنا جائز نہیں۔ دیکھو روزی اگر پیٹ میں حلال نہیں تو عبادت ہی قبول نہیں، تو اس میں کہاں سے آئے گا وہ اخلاص، وہ جذبہ؟ جب اخلاص نہیں تو قرب الہی نہیں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، سرکار نے فرمایا کہ حضور قلب کے بغیر، اخلاص کے بغیر نماز کی روح جو ہے وہ مفقود ہے، کوئی نماز نہیں۔ جب تو اسی کی طرف سے کہے اور اسی کے حکم سے کہے تو وہ بھی خواہش نہ ہوگی، اور جب تو اسی کے فعل یعنی مخلوقات کو دیکھے اور اس کے حکم سے دیکھے تو وہ خواہش نفس نہ ہوگی۔ لیکن جب تو اپنے نفس کی خواہش سے کھانا کھائے اگرچہ حلال ہی ہو، وہ بھی خواہش نفس ہے، اور جب تو خواہش نفس سے کچھ کہے گا اگرچہ حق ہی ہو، وہ جھوٹ ہے۔ یہی ہے نا آج کل علماء نے کہا نا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، جاگیر بھی، املاک بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اب ظاہر یہ ساری سچی باتیں ہیں، لیکن وہ قبلہ عالم فرماتے تھے، ہمارے ایک بزرگ تھے، بزرگوں میں بعض کمیاں بھی ہوتی، انسان ہے بالآخر، تو وہ ہر تقریر کرنے کے بعد عوام میں جا کے نا گل مل جاتے، پوچھتے یار تقریر کیسی ہوئی میری؟ خوب جچی، نشانہ ٹھیک صحیح جگہ پہ لگا، نعرے شارے ٹھیک لگائے ہیں۔ تو وہ مخلوق سے داد لینے کے لیے وہ اس چکر میں، تو اب گویا کہ اس کی تقریر، اس کی واعظ، یہ سارا کچھ کی قرات، اس کی نعتیں، مال آتا جائے تو 100 بسم اللہ، چاہے 100 دفعہ پڑھا لو، ساری رات پڑھاندے رہو، پیسے نہیں دیو گے تو چلو پھٹ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ دنیا سے طلب کرنا، اپنے نفس کی خواہش سے کھانا کھائے اگرچہ حلال ہی ہو، وہ خواہش نفس ہوگی، اور جب تو خواہش نفس سے کچھ کہے گا اگرچہ ذکر حق ہو، وہ جھوٹ اور خواہش نفس ہوگی، اور جب تو اپنی خواہش سے دیکھے گا اگرچہ اسے حق پر استدلال ہی کرے تو وہ وبال اور خواہش نفس ہی ہوگی، وہ وبال ہے اور خواہش نفس ہی ہوگی، واللہ عالم۔ تو آخر میں داتا حضور نے یہی بات بیان کی کہ آپ نے جو نصیحت کی ہے وہ فقر اور درویشی اور زندگی کے لیے گویا کہ ایک بیرومیٹر ہے، جس کے ساتھ چلتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈال سکتا ہے، اور اپنے باطن کو شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔